بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، ہم دوسرے چیپٹر کی چوتھی پرابلم سالو کرنے لگے ہیں. شو دی effect آف دی فالوئنگ transactions upon accounting equation. مسٹر بابر انویسٹڈ روپیز 1,10,000 ان کیش. تو بابر نے 1,10,000 کاروبار میں انویسٹ کیا ہے، تو 1,10,000 سے کیش بڑھ جائے گی ایک تو، اور یہی 1,10,000 کیپٹل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اس کے بعد دوسری ٹرانزیکشن دیکھیں. ہی پرچیز گڈس فار کیش روپیز 22,000 اینڈ کریڈٹ 18,000. تو اس نے ٹوٹل کتنے کی گڈس خریدی ہیں؟ 22,000 کی اس نے کیش پہ خریدی ہیں، اور 18,000 کی اس نے ادھار خریدی ہیں. 22 اور 18 40,000. ٹوٹل ہماری گڈس میں اضافہ ہو گیا 40,000. کیش کتنے کی کم ہوئی ہے؟ 22,000 کی جو کیش پہ خریدی ہیں اتنے سے کیش کم ہوگی، اور باقی کیونکہ ادھار پہ خریدی ہیں تو اس سے ہماری لائبلٹی جنریٹ ہوگی، اکاؤنٹ پیبل ہمارے بن گئے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں. ہمارا بیلنس کیا آتا ہے اس ٹرانزیکشن کے بعد؟ آپ کا بیلنس بھی ہر ٹرانزیکشن کے بعد جو ہے وہ بھی دونوں سائڈز برابر ہونی چاہیے. جتنی آپ کے ایسٹس ٹوٹل ہوں گے اتنی ہی آپ کی لائبلٹیز اور اونرز ایکوٹی کو جمع کرنے سے بیلنس آنا چاہیے، اور ہر ٹرانزیکشن کا ایفیکٹ بھی ایکول آنا چاہیے. جتنی تبدیلی لیفٹ سائڈ پہ ہوئی ہے اتنی رائٹ سائڈ پہ ہونی چاہیے. تیسری ٹرانزیکشن دیکھیں جی. اس میں ہی میڈ ایڈیشنل انویسٹمنٹ ان کیش روپیز 20,000. 20,000 سے کیش میں اور انویسٹمنٹ کی ہے تو کیش بڑھ جائے گی 20,000 سے، اور یہی 20,000 کیپٹل میں بھی ایڈ ہو جائے گا، باقی سیم رہے گا. تو اس کے بعد آپ بیلنس دیکھ سکتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے کیش میں اضافہ ہوگا، کیش بڑھ جائے گی. پھر آپ کے گڈس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لائبلٹی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کیپٹل بھی بڑھ جائے گا آپ کا، کیونکہ مالک نے اور پیسے لگائے ہیں تو مالکوں کی انویسٹمنٹ کاروبار میں بڑھ گئی ہے. فورتھ ٹرانزیکشن دیکھیں جی. کیش پیڈ ٹو کریڈیٹرز روپیز 10,000. تو کریڈیٹرز کو 10,000 پے کیے ہیں، تو پہلی بات ہمارے 10,000 کیش کم ہو جائے گی. دوسرا 10,000 سے کریڈیٹر کو 10,000 جب دے دیے ہیں تو ہم نے اپنا قرض اتار دیا ہے 10,000 سے، تو ہماری لائبلٹی کم ہو جائے گی. اس کا ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں آپ. سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے کیش کم ہو گئی ہے، پھر آپ کے گڈس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لائبلٹی کم ہو گئی 18,000 سے 8,000 پہ آ گئی ہے، اور ایکوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اونرز کے پیسے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. پھر پانچویں ٹرانزیکشن دیکھیں جی. ہی پرچیز ریفریجریٹر فار پرسنل یوز روپیز 15,000. تو یہاں سے اس نے 15,000 کا ریفریجریٹر لیا ہے پرسنل یوز کے لیے، اپنے استعمال کے لیے. تو اس سے 15,000 سب سے پہلے تو ٹرانزیکشن کیش پہ ہے کیونکہ کوئی وینڈر کا نام نہیں ہے، سپلائر کا. دوسرا ریفریجریٹر نہیں ہم لکھیں گے کیونکہ یہ کاروبار کی چیز ہی نہیں ہے، ایسٹ ہمارا نہیں ہے. مالک نے ایسے ہی سمجھے کاروبار سے کیش نکلوا لی ہے. جب بھی مالک کیش ڈالے گا کاروبار میں یا کوئی اور انویسٹمنٹ کرے گا، ایسٹ ڈالے گا کوئی، تو اس سے آپ کی اونرز ایکوٹی بڑھ جائے گی، اور جب واپس نکالے گا تو اونرز ایکوٹی کم ہو جاتی ہے. اب اس کا ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ آپ کے سامنے بیلنس ہے. ہماری کیش کم ہو گئی ہے، گڈس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لائبلٹی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اونرز ایکوٹی بھی کم ہو گئی ہے. چھٹی ٹرانزیکشن میں دیکھیں. ہی پیڈ رینٹ روپیز 2,000 رینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ روپیز 1,000. تو اس نے 2,000 کا رینٹ پے کیا، 2,000 کیش پے کیا. ٹھیک ہے جی. کیش کم ہوگی 2,000 سے، اور رینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی بھی ایکسپینس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے ایکسپینس کر لیا ہے لیکن کیش نہیں دی.
آپ نے وہ سروسز استعمال کر لی ہیں یا گڈس لے لی ہیں، جو بھی آپ کا ایکسپینس آپ نے وہ انکر کر لیا، تو 1000 کا آپ نے رینٹ استعمال کر لیا ہے، وہ جگہ استعمال کر لیا ہے، لیکن 1000 روپے آپ کے ڈیو ہیں، آپ نے ابھی تک وہ پے نہیں کیے، تو وہ آپ نے 1000 یہاں پہ لکھ لینے ہیں۔ نیکسٹ آپ نے، کیونکہ یہ سارا آپ کا ایکسپینس ہے، تو ایکسپینس ہمیشہ آپ کا اونرز ایکوٹی کو کم کرتا ہے، وہ ایٹ دی اینڈ اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اونرز ایکوٹی کو وہ کرٹیل ڈاؤن کرتا ہے، کم کرتا ہے۔ تو اس کے بعد بیلنس دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیش کا بیلنس 81,000 ہے، گڈس کا بیلنس 40,000 ہے، آپ کی لائبلٹیز اکاؤنٹ پیبل 8,000 کے ہیں، آپ کے رینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ 1,000 ہے، اور آپ کی جو اونرز ایکوٹی ہے وہ 1,12,000 ہے۔ یہاں پہ اب آپ بیلنس دیکھ سکتے ہیں دونوں سائڈ، یہ آپ کے سامنے 1,21,000 1,21,000 دونوں سائڈ برابر ہیں، تو آپ کا یہ کویشچن سالو ہو چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس۔